बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार हमज़ा मान तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि फुल कोर्ट जो है इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट है उसमें आज की समाअत मुकम्मल हो गई है और उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सदीकी, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। उनके अलावा तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और उसके बाद जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके वकला दलाइल देंगे, इलेक्शन कमीशन दलाइल देगी और अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे और इसके बाद ये केस मुकम्मल हो जाएगा। कल 9:30 बजे एक मरतबा फिर से ये अदालत लगनी है और तवक्को ये है कि कल असर की नमाज तक, कल 5 बजे तक ये मामला वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन आज बुनियादी तौर पर अदालत उठने से पहले जस्टिस मुनीर ने एक ऐसा नुक्ता उठाया है। हम पिछली समाअत के दौरान बार बार ये चीज़ देख रहे थे कि जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे थे और बाकी जजेस कह रहे थे कि ऐवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता, जिससे राय ये आई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के शायद ये ऑब्जर्वेशन है या जो अब तक समझ आ रहा है उनका माइंड डिस्क्लोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ को चूँकि सीटें नहीं मिल सकती तो फिर किसी को भी ना दो, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। लेकिन जस्टिस मुनीब ने एक ऐसी बात की, एक ऐसा नुक्ता अदालत के सामने रखा और जाहिर है उन्होंने आइन के हवाले से ये नुक्ता रखा है तो मेरे ख्याल से अब ये केस अमली तौर पर उड़ गया है और उन्होंने ये बतला दिया है कि कैसे ये उस हवाले से आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ को सीटें अगर नहीं मिलनी तो आप ये सीटें मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को या फिर दीगर जमातों को दे देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन में लिखा है कि कौमी असम्बली की इतनी नशिस्तें होंगी। ये बहुत अहम नुक्ता है। कौमी असम्बली की इतनी नशिस्तों का मतलब ये है कि कौमी असम्बली के ऐवान के 342 लोग होंगे। टोटल मेंबरशिप की बात की गई है कि टोटल जो हाउस का मेंबर है वो 342 होगा, जनरल सीट्स हों बाकी सारी सीट्स मिला के। तो उन्होंने मज़ीद कहा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कि ये कहीं नहीं लिखा कि इतने अरकान होंगे। ये बहुत बारीक नुक्ता है, यानी टोटल मेंबरशिप कोई और चीज़ है और हाउस के मेंबर अरकान कुछ और चीज़ है। कैसे? सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो हैं 342। अगर 10 अरकान की मौत हो जाती है या 10 अरकान इस्तीफ़ा दे देते हैं तो क्या कौमी असम्बली ख़त्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि कौमी असम्बली की तारीफ़ है कि उसके 342 अरकान होंगे। तो 10 अरकान से ना होने से ये नहीं हो सकता कि ऐवान नामुकम्मल है, क्योंकि आइन में सिर्फ ये कहा 342 है। आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि 340 हर सूरत लोग होंगे तो असम्बली तस्वर की जाएगी। तो आइन में ये तस्वुर जो है वो कहीं नहीं किया गया कि ये मामला इस तरह से होंगे। तो ये तस्वुर नहीं है कि अगर सीटें खाली छोड़ दी जाएं तो इतना बड़ा मसला है। अब उन्होंने कहा कि अगर गैर मामूली हालात हो, नशिस्तें खाली रहें तो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है। अब ये एक बिल्कुल नई जहत है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तहरीक इंसाफ की सीटें नहीं बनती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अगर सीटें नहीं बनती तो आप इस बुनियाद के ऊपर दूसरों को ये सीटें नहीं दे सकते, आप खाली छोड़ दें। अगर खाली छोड़ना भी तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन है। कैसे? अब एक तो ये कि उनके लिए बेहतरीन ये है कि उनको ये सीटें दे दी जाएँ, उनका नंबर बढ़ जाएगा पंजाब में, केपी में, दीगर सूबों में। उससे फ़र्क ये पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सेनेट की सीटें बढ़ जाएंगी तहरीक इंसाफ की। दूसरी कि अगर उनको सीटें नहीं मिल रही तो किसी को ना मिले, उससे क्या होगा? उससे हुकूमत की 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी और आइन में ये तब्दीलियाँ नहीं कर सकेंगे। तो जस्टिस मुनीब ने बहुत अहम नुक्ता जो है उनके सामने रखा है। अब इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और हल निकाला कि चलें हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए ये रास्ता निकालते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि देखें, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी सियासी जमात मान लिया जाए तो इसमें क्या अर्ज है, यानी अगर उसको भी आप प्रॉपर पार्टी मान लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा देखिए, जो सियासी जमातें हैं उनकी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए और आज़ाद उम्मीदवार अगर कोई ऐसी जमात में शामिल हों जो इंतखाबात ना लड़ के आई हों तो उससे क्या हो जाएगा, आप उनको अप्रिशिएट करें। तो काजी फाइज साहब बोले इस तरह तो लोग पैसे दे के सियासी जमात ख़रीद सकते हैं, एक बंदा एक जमात ख़रीद कर आज़ाद उम्मीदवार शामिल कर ले तो वोटर जो है उनका इस सिलसिले में क्या बनेगा, उनका क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए ये कौन सी सियासी जमातें हैं, उनका मंशूर क्या है। चलें, ये एक बड़ा आपका दिलचस्प कालमा था,
آپ کہتے ہیں میں ماراں گا رو بھی نہ. اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ ایڈ کیا. انہوں نے کہا یہ دیکھیے یہ طے شدہ بات ہے کہ عدالت کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی اور اس عدالت کو کہنا چاہیے. اچھا اب اس حوالے سے ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ سامنے آیا اور وہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیے سیاسی جماعت کو مس لیڈ کیا گیا. ایک بحران آیا تو کیوں نہ اس بحران کو جو ہے اب ٹھیک کیا جائے. یعنی انہوں نے دوسرے یا سادہ الفاظ میں یوں کہا کہ اگر عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو کیا عدالت اس پیدا ہونے والے بحران یا مسئلے کو حل کر سکتی ہے. یہ بڑا جائز نقطہ ہے کیونکہ آج آ کے صاحب مان رہے ہیں جس طرح قاضی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی غلط تشریح کرتا ہے تو ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. جناب آپ ذمہ دار ہیں چونکہ آپ نے اس وقت یہ بنیاد رکھی بلہ چھینا آپ نے. اس کا اعزاز قاضی فائز صاحب آپ کو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے فیصلے کو پاکستانی قوم نے ووٹ کے ذریعے مسترد کر دیا. تو آگے بات ہوئی کہ عدالت آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کرے تو ایسا عظیم فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے عوام اس فیصلے پر جشن منائیں گے. لیکن اب چونکہ قاضی صاحب کا مائنڈ وہ تو ڈسکلوز کرتے ہیں. انہوں نے کہا سلمان صاحب تھوڑا سا برداشت رکھیں. اگر آپ اپنا آزاد کا سٹیٹس برقرار رکھیں گے تو پھر بھی انہی سیاسی جماعتوں کو سیٹیں جائیں گی آپ کو نہیں ملیں گی. اب قاضی صاحب جو ہے بار بار لیکن پھر اطہر من اللہ صاحب نے نقطہ جو ہے جو آزاد والی بات ہو رہی تھی اطہر من اللہ صاحب نے کہا یہ سیاسی امیدوار جیتے ہیں یہ آزاد منتخب نہیں ہوئے. لوگوں نے انہیں سیاسی جماعت پی ٹی آئی عمران خان کے واسطے منتخب کیا ہے. اگر نہیں منتخب کیا تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ تمام سیاسی امیدواران جو ہیں ان کو کیوں لگا کہ انہوں نے ایک ہی سیاسی جماعت سنی اتحاد کونسل میں جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی گروپ تھا, وہ ایک ہی پارٹی کے لوگ تھے, وہ عمران خان کے بندے تھے. تو جسٹس سلمان احمد راجہ نے کہا چونکہ الیکشن سے پہلے سنی اتحاد کونسل نے کہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں ضم ہو جائیں گے. تو اس پھر قاضی صاحب نے پھر ایک اور جو بات کرتے ہیں قاضی صاحب نے کہا حقائق کی بات کی جائے تو انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے. اگر انہوں نے غلط تشریح کر لی تو آپ تو غلط تشریح نہ کرتے. چیف الیکشن کمشنر ہم نے نہیں آپ نے لگایا. مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ہر چیز میں تحریک انصاف کا نام سننا چاہتے ہیں, اس کو رگڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا حکومت کس کی تحریک انصاف ہے, وہ کس نے لگایا تحریک انصاف لگایا. ہر کام جو ان کو پسند نہیں ہے وہ چاہتے ہیں اس کا جواب تحریک انصاف دے. اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور پھر بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا دیکھیے 2018 میں ایک سیاسی جماعت مشکلات کا شکار تھی اور 2024 میں بھی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ مشکلات کا کرائسس کا یا بحران کا شکار ہے. تو آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. اب ہوپ فلی کل جو اب یہ کیس لگے گا یہ ہمیں اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا اس کے بعد آج جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں وہ واک آؤٹ کر کے واک کرتے ہوئے گئے سپریم کورٹ. انہوں نے کہا حضور آپ کے سامنے ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں, آپ ہمیں نہیں سنیں گے تو ہم اقوام متحدہ جائیں گے. سلمان احمد راجہ جب سماعت کے بعد باہر نکلے تو انہوں نے کہا مخصوص نشستوں کا کیس اگر ہمارے حق میں نہ آیا تو ہمارا ایک سیاسی لائحہ عمل ہوگا, ہم اس کے مطابق چلیں گے, دمہ دم مست قلندر ہوگا. اب ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو اڈیالہ جیل سے ہے, اور اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اور عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو یہ کہا ہے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے آپریشن استحکام پاکستان, آپ اس کی حمایت بالکل نہ کریں, اس کی مخالفت کی جائے, اور باقاعدہ ہدایات عمران خان کی جانب سے جاری کر دی گئی. اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن عزم استحکام ہے وہ عدم استحکام آپریشن ہے, جو پاکستان کو مزید کہہ رہے ہیں کہ مزید کمزور کرے گا, اور ماضی کے جتنے آپریشن ہوئے اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں, اور ان کے مطابق جہاں بھی جس کسی اجلاس میں وردی والا ہوگا ان کا جہاں پر فیصلے وردی والا کرے گا وہاں پہ مسائل پیدا ہوں گے. ان کا شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے, وہ بس اس کرسی پہ بیٹھ کے خوش ہے, وہ ربوٹ ہے, کھلونا ہے. اور ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی کمیٹی میں کسی بھی آپریشن کا ذکر نہیں ہوا, اور ان کا عزم استحکام کی بات ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ پر ایک اور الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ جنرل فیض بہترین آرمی چیف بن سکتے تھے, لیکن باجوہ کا یا تو امریکہ کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ پلان تھا کہ جنرل فیض کو ہٹا دیا جائے, اور اس کے بعد جنرل فیض کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے
اب سارے معاملے کے اندر ہم ایک بار ISPR کی پالیسی کو دیکھتے ہیں، وہ آ جائے اس پہ پھر بات چیت ہوگی، پھر ہم اپنا لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ ایک چیز ان کا طے شدہ ہے، ان کا میں آرمی چیف اور DG ISI سے بھی ملاقات کروں گا، کیونکہ انہوں نے جیسے جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے پروگرام کے اندر ہوئی ہے تو ہم وہاں پر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا۔ اس کے بعد میری ملاقات محسن نقوی وزیر داخلہ سے ہوئی ہے اور بات چیت ہوئی ہے۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہمارا ریئیکشن جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسے ہی بیٹھ جائیں گے۔ یہ تھے معاملات، اور اینڈ پہ آپ کو یہ بتاؤں جو 3 سیٹیں نون لیگ نے زبردستی فارم 47 کے ذریعے اپنے نام کی ہوئی ہیں، 3 وہاں سے MNAs اپنے سلیکٹ کروائے ہوئے ہیں طاقتوروں کے ساتھ مل کے، وہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا بھانڈا پھوٹنے جا رہا ہے، راز کھلنے جا رہا ہے۔ فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف کے MNAs وہاں سے جیتے ہوئے ہیں، جو شہین صاحب ہیں وہ بھی ادھر سے اسلام آباد سے جیتے ہوئے ہیں، شعیب شہین۔ تو اب جو ہیں باقی 2 ان کے ساتھ امیدوار ہیں، عامر مغل ہیں تحریک انصاف کے، ایک بندہ اور ہے، وہ تینوں ایکچولی در حقیقت فارم 45 کے مطابق اسلام آباد سے تحریک انصاف سیٹیں جیتی ہوئی ہے، اور ان کا جو ٹریبیونل سے فیصلہ ہے وہ بھی تحریک انصاف کے حق میں آنے کی کلیئر اشارے مل چکے ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس لیے سننے میں آ رہا ہے کہ اب نون لیگ والے جو 3 MNAs ہیں جن کو زبردستی قومی اسمبلی کا MNA بنایا گیا ہے کسی کی خواہش پہ، وہ اب تینوں نون لیگ کے MNA اسلام آباد والے استعفیٰ دے رہے ہیں، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے منہ چھپانے قابل رہ جائیں، لیکن ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان کو چلو بھر پانی میں، کیونکہ انہوں نے جس طرح کی حرکتیں کی ہیں بچہ جانتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔